ہم لائبریری پہلے دیکھ لیں. لائبریری پہلے. یہاں لائبریری ہے, ہمیں 4 فلور ہیں اس کے, اور جی اس میں بیسمنٹ میں جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ڈیجیٹل لائبریری ہے, اس میں ای بکس کی لائبریری ہے ساری, اور آن لائن ہے سارا, اس کا مین سرور ہے اور باقی دنیا کے لائبریریز سے کنیکٹ ہے وہ. اور یہ فلور جس پہ ابھی ہم جا رہے ہیں یہ فرسٹ فلور ہے, یہ کتابوں کا مخزن ہے یہاں پر. جی اور یہ لگ بھگ, اب میرے دقیق میرے اس میں نہیں اعداد و شمار, لائبریرین ہیں یہاں پر, ان سے پوچھیں گے کہ یہ میرے خیال میں کوئی 2.5-3 لاکھ کتابیں یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں, اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ. جو آپ دیکھیں جو لکھا ہوا ہے ریکس کے اوپر, لغات ہیں یہاں پر, یہ انسائکلوپیڈیاز ہیں, دارۃ المعارف ہے یہ, اور یہ ادبیات ہیں, نظم و شعراء ان کی ہیں یہ بکس ہیں. اسی طرح یہ اخلاق و آداب اسلامی ہیں, یہ ادیان و مذاہب مختلف ان کے بارے میں ہیں. جی یہ فضائل و مناقب ہیں. فضائل و مناقب یعنی رسول اللہ و آل رسول و اہل البیت کے شان میں جو کچھ احادیث ہیں, جو کتابیں ہیں, جو شعر و شاعری ہے, وہ ساری اس میں ہیں. یہ علم کلام کی کتابیں ہیں جس میں عقائد, توحید اور قیامت, معاد کی جو اعتقادی بیسک باتیں ہوتی ہیں فلسفی, وہ یہ ہیں. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ تصوف کے بارے میں ہیں, عرفان و تصوف کی جو بنیادی کتابیں ہیں, جیسے محی الدین ابن عربی ہیں, اور باقی جو بڑے بڑے صف اول کے ہیں صوفیاء اور عرفاء, ان کی بڑی مستند کتابیں یہاں پر اس میں ہیں. لائبریری میں تمام مکاتب فکر کے بارے میں کتابیں یہی ابھی آ رہا ہے وہ. یہ منطق و فلسفہ کے بارے میں ہے, اور یہ اصول فقہ ایک علم ہے, تاریخ, یہ ہسٹری کی کتابیں ادھر ہیں یہ ساری. یہ اب لکھا ہوا آپ خود پڑھیں یہ کیا ہے. جی فقہ اہل سنت. فقہ اہل سنت وہ کیا کہتے ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تمام کتابیں بنیادی ان کی فقہ کی جو مستند کتابیں ان کے بڑے فقہا کی, وہ ساری یہاں پر موجود ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اس پوری لائبریری میں مختلف موضوعات پر تقریباً 70% کتابیں اہل سنت کی ہیں. ان کی زیادہ کتابیں ہیں ان کی, اور باقی بھی کتابیں ہیں جیسے یہ تاریخ اسلام ہے, علم رجال جس کے ذریعے سے حدیث کو پرکھا جاتا ہے, راویوں کے بارے میں, اور اس زمانے کی میڈیا کے بارے میں کہ یہ کتنے قابل اعتماد لوگ تھے, راوی کتنے ضعیف تھے, کمزور تھے, یہ اس بارے میں علم ہے. اور یہ فقہ, علم فقہ ہے جس میں احکام شرعیہ جو اہل سنت اور شیعہ دونوں کے مبنا کے مطابق ہیں. یہ اب دیکھیں, یہ بھی آپ دیکھیں, یہ کتب حدیث ہیں اہل سنت کی, صحاح ستہ, اور باقی جو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں, یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں. یہ اصول فقہ ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین کے خطبات, نہج البلاغہ اور اس کی جو تشریحات و تفاسیر ہیں, یہ سارا حصہ اس کے لیے ہے. اور اسی طرح شیعہ مکتب کی جو کتاب حدیثیں ہیں وہ ساری کتب حدیث یہاں پر ہیں. علوم قرآن, جو قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم جن کی مدد سے قرآن فہمی ہوتی ہے, وہ پوری کتابیں شیعہ سنی دونوں یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ہمارے یہ لائبریرین بیٹھتے ہیں اور کتابوں کی ابھی ہوتے ہیں روز, ابھی نہیں ہے, تو یہاں پر بیٹھ کر وہ ان کی نمبرنگ بھی کرتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی لگاتے ہیں, ساری یہ کرتے ہیں. جی ہاں, ایشو کرنا, پھر واپس وصول کرنا, جی ہاں, یہ انتظام جی. اس کے اوپر جو لائبریری ہے وہ سبجیکٹ کے لحاظ سے ہے. یہ تو ایک جنرل لائبریری ہے, اس میں الگ الگ ہیں. مثلا اس میں حدیث کی لائبریری الگ ہے, قرآن کی لائبریری الگ ہے, اور عقائد کی لائبریری الگ ہے, تاکہ جو ریسرچ گروپ کسی ایک موضوع پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ساری کتابیں اسی ایک لائبریری کے اندر جمع ہیں, انہیں وہاں بیٹھ کر ریسرچ کا موقع دیا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا نیچے ڈیجیٹل لائبریری, نیچے ڈیجیٹل لائبریری ہے, اور اوپر سب سے اوپر ریسرچ لائبریری ہے جس میں ہم نے کمپیوٹر سیٹ رکھے ہوئے ہیں نیٹ ورکنگ کے ساتھ,
اور اس میں کیبن بنے ہوئے ہیں، تقریباً 80 یا 90 کے قریب کمپیوٹر سیٹ ہیں. وہ لوگ جو تھیسز لکھتے ہیں یا کوئی کتاب پروجیکٹ علمی کر رہے ہیں، جن کو زیادہ وقت لائبریری میں دینا ہوتا ہے، کئی گھنٹے روزانہ آ کے ریفرنس ڈھونڈنے اور سارا آن لائن بھی اور آف لائن بھی انہیں بکس کے ذریعے سے، تو وہ وہاں پر ہیں اس وقت، وہ بالکل آمادہ حالت میں ہے. اور یہ ایک یونیک لائبریری اس حوالے سے ہے کہ جدید دور کے پورے تقاضے اس کے اندر موجود ہیں یہ. اور ایسی لائبریری جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے یا اسکالرز آتے ہیں، تو ان کی اپنی گواہی کے مطابق ایسی نہیں ہیں. انہوں کا ہماری اس میں نہیں ہے علم میں کہ ایسی لائبریری جامع کسی جگہ موجود ہو. تو یہ اللہ نے توفیق دی ہمیں یہاں یہ پر. تو صدقہ جاریہ ہے نا، الحمدللہ. یہ تو لوگ استفادہ کرتے رہیں گے اور اجر آتا رہے گا. جی الحمدللہ. یہ ڈیجیٹل لائبریری یہاں ہے، اس کو بھی ایک نگاہ ڈال دیں آپ، دیکھ لیں. جی جی یہاں پر یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہاں. یہ اس کا وہ سرور روم ہے، وہاں جو گھڑی نظر آ رہی ہے مین سرور ہے جس میں ای بکس ہماری اور دنیا کی جتنی بھی لائبریریز ہیں معتبر ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی بھی ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر جو اسٹوڈنٹ ہے، اسکالر ہے، وہ جو بھی کتاب چاہے تو اس کو اپنے اس سسٹم کے اندر مل جائے گی. اس کو پاس ورڈ دیا جاتا ہے، اس پاس ورڈ کے ساتھ وہ جاتا ہے، پھر سرور سے ڈیمانڈ کرتا ہے کتاب کی، تو سرور اس کو خود آٹومیٹیکلی وہ کتاب چن کے اس کو دے دیتا ہے. الحمدللہ. یہ لائبریری کی مین انٹرنس ہے جہاں سے اسٹوڈنٹس کے لیے رسائی ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں سے آ کے اپنا اندراج کرا کے کارڈ وغیرہ پہنچ کر کے کتاب حاصل کرنا یہاں سے ممکن ہے. یہ اسٹڈی ہال ہے جی یہاں پر. یہ ہماری اسکول بلڈنگ ہے جس کے اوپر کلاس رومز ہیں جی، اور نیچے اسٹڈی ہال ہے، پورا ایک ہال ہے. ہاں ابھی اس کے اندر نیچے صفحے ہیں، لیکن یہاں میز کرسی لگ جائیں گی باقاعدہ ایکسٹینڈڈ کے ساتھ اس کے اندر انتظام ہوگا. بہت بڑا بہت پورے بلڈنگ کے نیچے ہال ہے. اور یہاں پر ایگزام بھی ہوتے ہیں، یہاں پر باقی بھی جو تعلیمی نوعیت کی اجتماعی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ساری اس ہال کے اندر ہوتی ہیں. اور یہاں مطالعہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا اجتماعی مطالعہ ہوتا ہے اور مباحثہ بھی ہوتا ہے. مباحثہ یعنی علمی ڈسکشن، اسٹوڈنٹس کی آپس میں گروپ ڈسکشن، وہ بھی یہاں ہوتی ہے. اور ساتھ ہی لائبریری کے ساتھ اٹیچ ہے، تو انہیں جو ضرورت پڑتی ہے ٹیچرز کو وہ بھی لے لیتے ہیں. یہ اسکول ہے ہمارا، اس کے اندر ابھی چھٹیاں ہیں، ابھی یہ کل پرسوں ہی ہوئی ہیں. جی بالکل جی. اور خالی ہے اس وقت. اس میں کلاس رومز ہیں تقریباً شاید 35 یا 45 کے لگ بھگ کلاس رومز ہیں اس کے اندر، اور سٹینڈرڈ کلاس روم ہیں اچھے. اس کے اندر کمپیوٹر لیب ہے اندر بنی ہوئی اس کے اندر، بہترین ایک اچھی ماڈرن قسم کی. اور باقی سہولتیں تعلیم کے حوالے سے وہ ساری یہاں. یہ وہی مطالعہ حال جو ہے. یہ جو عمارت ہے یہ کب بنی سر؟ یہ 2010 میں یہ فیز پہلا بنا ہے، یہ 3 ایکڑ والا. البتہ لائبریری نہیں تھی اس میں. جی وہ ایڈمن بلاک جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ بلڈنگ تھی، اور یہ اسکول بلڈنگ اور پیچھے ٹیچرز کی رہائش. یہ 3 ایکڑ کے اوپر 2010 میں یہ پہلا فیز بنا ہے. اور پھر 10 سال کے اندر یعنی 2020 تک یہ باقی سارا کمپلیکس الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا. یہ 10 سال کے اندر. اور یہ سارا اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئے؟ یہ پھر وہاں بیٹھ کے ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل ساری بیان کرتے ہیں. جامعہ کی ہسٹری، یہ شروع کیسے ہوا اور کن لوگوں نے ہمت کی، اور یہاں تک وہی اسٹڈی حال ہی چل رہا ہے. جی ہاں. یہاں سے آگے پھر یہ ایک آرچ ہے جو مین اس کا لوگو سمجھ لیں. یہ پلے گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے. ایک گراؤنڈ یہ ہے، اس کے علاوہ بھی گراؤنڈ ہے ہمارے پاس. جی جی. ٹوٹل کتنا ایریا ہے اس کے پاس؟
یہ جو بچوں کا ایریا ہے سارا میرے خیال میں کچھ 7-8 ایکڑ کے اوپر یہ بوائز والا جی بنا ہوا ہے ایریا جو ہے مسجد چھوڑ کے جو اچھا اچھا جی جی یہ ہمارا ہاسٹل ہے بچوں کا اور یہ نیچے ڈائننگ ہال ہے ڈائننگ ہال بھی ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ بہت بڑا ہے یہ تو اندر سے دیکھیں جی 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 یہ اندر جا سکتے ہیں اس میں واہ یہاں پر تو کوئی ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں لوگ جی، جو ہے جی، وہ بالکل، آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں بالکل کھانا بھی کھاتے ہیں یہاں ہم اس میں ایگزام بھی ہو جاتے ہیں بڑی جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار کانفرنسز بھی یہاں پر ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ اسپیکر سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور بڑی اچھی اس کی موسم بھی باہر کی نسبت یہاں پہ بڑا پلیزنٹ ہے ہاں اچھا موسم ہے یہاں پر تو اس کو ابھی مزید ہم نے اور بنانا ہے انشاءاللہ اس کے اندر جو ضروریات ہیں مختلف کاموں کے لیے جیسے ابھی کھانے کا ڈائننگ ہال ہے لیکن وہ کیبنٹ کھانے والا ابھی نہیں لگا کچن کا جو ہوتا ہے تقسیم کے لیے تو وہ ابھی انشاءاللہ لگانا ہے ہم نے اس کے اندر ارادہ ہے یہ بہتری کا عمل تو ساتھ ساتھ جاری جاری رہتا ہے انشاءاللہ جاری ہے یہ بچوں کا ہاسٹل ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے طلاب کی رہائشی عمارت اقامت گاہ ادھر لکھا ہوا ہے کیمرہ آپ کا اگر دکھائے گا اس کو تو یہ 2 بلاک پر ہے تقریباً یہاں پر 1200 اسٹوڈنٹ کی رہائش ہاسٹل ہے یہاں پر اور اچھا یعنی ہر کمرے کے اندر وہ بنکر بیڈ ابھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے ہر کمرے کے اندر 6 طالب علم ہیں الماری ہے اس کی اور یہ صرف سونے کے لیے یہاں پر مطالعہ نہیں ہوتا یہاں صرف ریسٹ ہوتا ہے ریسٹ ٹائم پہ ہاسٹل کھلتا ہے بچے ہاسٹل میں آ جاتے ہیں اسکول بند ہو جاتا ہے پھر جب ریسٹ ٹائم ختم ہوتا ہے ان کا تو ہاسٹل بند ہو جاتا ہے سارے اسکول ایریا میں چلے جاتے ہیں مطالعہ مباحثہ سارا وہاں پر انجام دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے اس جامعہ میں سارے اقامتی طلبہ ہیں یا ڈے اسکالرز بھی ہوتے ہیں کہ وہ آئے پڑھ کے ابھی ہم چلے نے گئے اس سال سے شروع کیا ہے ڈے اسکالر والا پہلے ہمارا ایک اس باہر جہاں سے آپ آئے ہیں نا جی وہ باہر ایک دیوار نظر آئی ہوگی آپ کو وہ اسکول ہے ہمارا ڈے اسکالر والا اور اب جامعہ کے اندر بھی اس سال سے ہم نے شروع کر دیا ہے مڈل اور ہائی اسکول کے لیے اور یہ جو حصہ ہے یہ سارا اقامتی طلاب کے لیے ہے جنہوں نے بورڈنگ میں یہاں پر دن رات رہنا ہے یہاں پر یہاں تک یہ ڈائننگ ہال ہے ہمارا یہ اچھا جی 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 ایک جامعہ کے اندر بڑی یونیک چیز مسجد ہے اگر جامعہ کو آپ رنگ سمجھیں جی تو یہ نگینہ ہے اس کا یہ نگین ہے اس کا اور یہ بناتے ہوئے ہی ہم نے ڈیزائنر کو انجینئر کو یہ کہا تھا کہ نگین بنانا ہے آپ نے اور بنایا انہوں نے الحمدللہ اس کو ہم دیکھتے جائیں یہ 4 فلور پر ہے ایک نیچے بیسمنٹ ہے جس کے اندر ابھی آج کل مجالس بھی ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسز ہماری ساری وہاں پر ہوتی ہیں یہاں چونکہ ایک تعلیمی ادارے کی مسجد ہے تو ہم نے اس کو اس مقصد کے لیے بھی رکھا ہے کہ تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو اور انجینئرنگ کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑا شاہکار ہے یہ واہ جی جی کتنی خوبصورت مسجد ادھر دیکھیں نا اس کا اندر یہ گنبد اور وہ واہ واہ ہاں واہ جی واہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور اس میں تو ویسے بھی آپ کی جو آواز ہے یہ کافی آگے تک چلی جاتی ہے بغیر مائک کے بھی بغیر مائک کے ایسے ہی ہے اگر پنکھوں کا شور نہ ہو تو یہاں ضرورت نہیں ہے مائک کی واہ جمعیت جو اس ایریے کے اندر ہے ان تک پہنچ جاتی ہے ان تک آواز بآسانی پہنچ جاتی ہے اور ایک نیچے بیسمنٹ ہے یہ گراؤنڈ فلور ہے اس کا اوپر 2 فلور اور ہیں جو یہ بیچ میں آپ کو جی بالکل وہ یہاں نظر آ رہے ہیں تو یہ کل 14 کنال پر ہے یہ مسجد
اور کتنے 14 کنال پر 4 فلور ہیں اس کے، اور یہ بیک وقت یہاں پر تقریباً 40,000 افراد کورڈ ایریا میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وقت۔ ماشاء اللہ کورڈ ایریا کے لحاظ سے یہ انجینئرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے کورڈ ایریا کے لحاظ سے۔ ویسے بڑی بڑی مساجد ہیں جن میں اوپن ایریا کورڈ ایریا ملا کے بڑی ہیں وہ، جی، لیکن اندر جو اس کے حال ہوں وہ یہ سب سے بڑی ہے یہ، ماشاء اللہ، اور یہ بڑا ایک شاہکار ہے انجینئرنگ کا بھی یہ۔ بالکل ایسی جی جی، تو یہ آگے محراب ہے، اس محراب کے اندر سارا پتھر کا کام ہے یہ، اس میں وہ رنگ نہیں ہوا پتھر ہے سارا یہ، واہ واہ، یہ ڈیزائننگ ساری پتھر کی ہوئی ہے۔ جی، اور اس کی انٹرنس یہیں صحیح ہے؟ اس کے نہیں، اس کے میرے خیال میں کوئی کافی دروازے، ایک وہ دروازہ ہے سامنے مین، یہ 2 دروازے 3 اس طرف ہیں اور 2 دروازے اس طرف سے ہیں، 3 دروازے، مین انٹرنس یہ ہے اس کی، یہ ہے صدر دروازہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ آگے محراب کی رخ ہے، تو یہ جامعہ کی طرف سے 3 دروازے کھلتے ہیں اس کے چاروں طرف سے، میرے خیال میں اس کے مجموعی طور پر کوئی 10-12 ہزاروں لوگ جب آتے ہیں تو ان کی آمد و رفت کے لیے تو ظاہر ہے بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے نا، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، یہ ٹائل بھی نہیں ہے، سارا پتھر ہے، سارا پتھر ہے، وہی میں دیکھ رہا ہوں، پتھر کے اوپر کارونگ ہوئی کام ہوا ہوا ہے نا، یہ الگ ڈیزائن ہے پتھر جی کا، بالکل، یہ پتھر ہے، یہ پتھر، یہ پتھر ہے سارا، یہ اندر بھی سارا پتھر ہی لگا ہوا ہے۔ جی جی، کیا خوبصورت یہ سارا پتھر کام ہوا ہے، چونکہ پتھر کی عمر زیادہ ہوتی ہے، باقی بالکل، چیزیں ذرا وہ ایک ٹائم کے بعد جا کے ختم ہو جاتی ہیں، تو الحمدللہ یہ ادھر مسجد کے اندر ہمارا میڈیا روم ہے، جی ہاں، جہاں پر یہ اس کا ساؤنڈ کنٹرول ساؤنڈ کا اور ساری چیزیں جی، ابھی نیچے شفٹ کی ہوئی ہیں، مجلس کیونکہ نیچے ہوتی ہے تو سسٹم نیچے گیا ہوا ہے، لیکن یہ کنٹرول روم ہے ادھر، کنٹرول روم ہے۔ محرم کی مجالس ابھی نیچے بیسمنٹ ہے، اتنا ہی بڑا جتنا اوپر ہے، اچھا اچھا اچھا، جی ہاں، اور اس کے اندر ہیں اس وقت ہو رہی ہیں ہماری جو کانفرنسز ہوتی ہیں بڑی بڑی، الحمدللہ وہ بھی اسی نیچے حال میں ہوتی ہیں۔ ایڈیٹوریم ابھی ہم بن رہا ہے ہمارا، جی جلدی مکمل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ابھی تک ہم اس نیچے بیسمنٹ سے ایڈیٹوریم کا بھی کام استفادہ کر رہے تھے، کام لے رہے تھے۔ جی، ٹیمپریچر میں نیچے ایک دم فرق آتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ رات کو لیڈیز کے لیے ایریا ہے بیٹھنے کے لیے، یہاں پر یہاں سٹنگ کرسیاں جب لگا کے ہم کانفرنس کرتے ہیں جی، تو تقریباً 3,500 کے قریب یہاں پر کرسی لگتی ہے، اور ایسے کانفرنس اگر نیچے بیٹھیں تو پھر 10,000 تک جمعیت کی گنجائش ہوتی ہے، ماشاء اللہ، جی جی۔ اور بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اس وقت جو مجالس روزانہ ہوتی ہیں یہاں پر ہوتی ہیں، یہ نقشہ ہے، جی، ایک کیمرہ اگر دکھا دے اس کو، امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا جی، جو روٹ تھا جہاں گئے امام علیہ السلام، وہ یہاں سے چلے مدینہ سے، جی مدینہ سے چلے تو مکہ، نیچے مکہ ہے، جی، پھر مکہ سے چلے، یہ راستہ ہے، اتنی منزلیں راستے میں طے کی امام علیہ السلام نے، اور ہر منزل پہ جو جو واقعات ہوئے
وہ سارے تاریخ کے اندر ہے کہ یہ سارا روٹ جا کے پھر نینوا کربلا تک ہے، اور پھر اس کے بعد کربلا سے آگے شام آگے آ جاتا ہے۔ جی جی، اب یہ کوفہ ہے جی، یہاں سے کوفہ سے وہ شام ہے، تو امیر المومنین اس لیے آئے کہ یہاں سے بہت دور پڑتا ہے شام، جی، یا مدینہ سے شام، جی، اور ادھر سے یہ نزدیک پڑتا ہے یہ شام، اس وجہ سے یہاں پر آئیے۔ اب کوفہ سے آگے ایک نینوا ہے اور انبار ہے، اور پھر آگے شام شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر بصرہ ہے، کویت، خلیج فارس، جی، سارا یہ اردن، فلسطین اس طرف آ جاتا ہے۔ یہ پورا نقشہ کربلا کا یہاں پر لگا ہوا موجود ہے۔ موسم بھی گرم ہے اور ہمارا تھوڑا ایریا زیادہ ہے، ہاں، تو آپ تھک جائیں گے جب تک گئے ہوں گے۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، مجھے تو آپ کے ساتھ نا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی مجھے پرانی خواہش تھی آپ سے ملنے کی، اور وہ میری نا کافی سارے اندر جو گتھیاں تھیں نا وہ سلجھ گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیونکہ مجھے یہی نا تکلیف ہوتی تھی جی جی، کہ وہ لوگ کیوں نہ ساتھ گئے، ایسے ہی امام علی مقام کو اکیلے کیوں جانا پڑا، ایسے ہی کدھر گئے وہ بڑا لوگ؟ بڑا اہم بنیادی سوال ہے، ہاں، اور میں نے عرض کیا کہ عموماً یہ نہیں پوچھتے، نہیں پوچھتے لوگ، یہ پوچھتے ہیں کہ امام کیوں نکلے، امام کو کیا مشکل پیش آ گئی۔ ان کا تو راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو یہاں لوگ بس یہ ایک فوارہ ہے اوپر پانی کا، لیکن اس کے نیچے اتنا ہی بڑا ٹینک ہے 20 فٹ گہرا، جو بارش کا پانی، چھتوں کا پانی ہم ضائع نہیں کرتے، واہ سارا پانی سٹور کرتے ہیں، واہ واہ، اور پھر اسی سے ہم باغبانی اور باقی وضو کا پانی، جی بس یہ واش روم ہے، جی، یہ جی۔ مسجد کے ایک واش روم ادھر ہیں، ایک ادھر ہے، تو واش روم میں گندا پانی ہے ٹوائلٹ کا، جی، وہ سیوریج میں چلا جاتا ہے، وہ الگ ہے، اس کی پائپ لائن الگ ہے۔ وضو کا پانی اس ٹینک میں آ جاتا ہے، جو صاف پانی ہے، واہ واہ، جس سے لوگ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہاں۔ وہ ادھر آ جاتا ہے، وہ بھی ضائع نہیں کرتے واہ، ہیں اس کو۔ کمال۔ اور یہ تمام بلڈنگ کے اندر اسی طرح سے بنا ہوا ہے یہ۔ اور اس کے بعد جب یہ چلتا ہوگا، جی ہاں، فوارہ بھی چلتا ہے اس سے، پھر باقی جی جی، ابھی یہ فل ہے، یہ ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، یہ فل ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ اگر ہمارے ملک میں شعور پیدا ہو جائے، جی جی، جو پانی ہم سیلابی پانی ضائع ہو جاتا ہے، بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور ادھر سے پانی کا بڑا بحران بھی ایسے ہی ہے۔ بنا ہوا ہے۔ ہاں، ہاں، بارش کا پانی جو یہ اوور فلو ہو جاتا ہے، جی، تو بارش کا پانی پھر ہم زمین میں نیچے ریچارج کر رہے ہیں، ریچارج کر رہے ہیں، اس کو بڑا انسرٹ۔ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی جی، ایکوافر کو ریچارج کرنے میں، بالکل بالکل، آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، بڑے بڑے جی۔ یونیورسٹیاں ہیں یا فیکٹریاں ہیں، ان کے اندر یہ کام ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے آم کا درخت ہے جی، اس کو مخلوق سے محفوظ کرنے کے لیے، اور بڑا اچھا پھل لگا ہے اس کے اوپر ہمارا جی، اس کو تاکہ اس سے پہلے ہی نہ توڑ لیں۔ ہاں کر لیتے ہیں یہ، ہاں، پک جائے اس کے بعد سارے کھائیں، ہے بھی انور اٹول میرا خیال ہے۔ اچھی قسم ہے یہ، جی جی۔ آپ اگر دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھیں نا، تو سارا وحدت کا ہی مین تھیم ہی ہمارا وحدت مسلمین ہے یہ سارا۔ یہ پانی کی ٹینکی ہے ہمارے پاس، 1,00,000 گیلن کا پانی اوپر سٹور ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو 4 فلور بنے ہوئے ہیں، وہ ہم نے آفیسز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا راشن سٹور ہے، جہاں سے مارکیٹ سے جو چیزیں لے کر آتی ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے۔ یہ خواتین کا مدرسہ ہے، جسے ابھی دیکھتے ہیں اندر سے، آپ دیکھیں گے یہ کیمپس خواتین کا ہے۔ یہ ایڈیٹوریم ہے جو ابھی بن رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے یہ، اور بڑی اچھی جگہ بن رہی ہے، انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ جی جی۔
اور اس کے آگے یہ ہمارا ہنرستان ہے، سائنس کالج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، آرٹ کالج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جس کے اندر تقریباً 4 سیکشن ہیں. ایک ووکیشنل تعلیم کا لیے، ٹیچر ٹریننگ کے لیے ہے، الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے ہے، اور آئی ٹی. یہ 4 ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ہیں. یہ باہر سے ذرا اس کی ایلیویشن ابھی ڈیکوریشن رہتا ہے، اور اندر سے یہ تقریباً مکمل ہے. یہ ابھی سامان ہے جو مومنین نے ایران کے اس جنگ میں تعاون کے لیے جمع کیا ہوا ہے، جو بھیجنا ہے ابھی ایران. یہ وہ سامان ہے جو اکٹھا ہے. تو یہ ابھی 4 فلور اس کے بالکل فنکشنل ہیں. اس کے اندر جو متعلقہ تعلیم ہے وہ انجام پا رہی ہے انشاءاللہ. یہ ہماری ابھی بلڈنگ ایک بننی ہے جی. یہ کچن ایریا ہے، ابھی ہم نے سروس ایریا، لانڈری، کچن، درزی وغیرہ ادھر ہیں. بچوں کو ساری سروس یہی ملتی ہے. ابھی ٹیمپریری انتظام ہے اس کو، انشاءاللہ جلدی ہی بلڈنگ کا ارادہ ہے بنانے کا. اور یہ ہماری خواتین کا جامعہ ہے، مدرسہ ہے، جو بہت ہی ایک سمجھیں خواتین کے لیے پاکستان میں اس انتظام سہولت کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی ادارہ. محفوظ بھی ہے، ان کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام بھی ہے، اسکول، مدرسہ. یہ بلڈنگ ہماری ٹیچرز کی رہائش کے لیے، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ جی جی یہ 16 اپارٹمنٹ ہیں اور اچھے کشادہ فلیٹس ہیں جن کے اندر ہماری ٹیچرز رہائش پذیر ہیں. ماشاء اللہ یہ بہت ہی عمدہ. چونکہ یہ ہم نے پہلے وہ بنایا تھا حصہ بوائز والا، اب یہ بعد میں بنایا، تو اس میں ہمیں تجربہ زیادہ ہو گیا، اور ہم نے تمام تعلیمی سہولتیں ساری اس کے اندر الحمدللہ محفوظ ہے. اور اس کے اندر 3000 خواتین کی گنجائش ہے رہائش کی اندر. یہ ہاسٹل اور بورڈنگ ہے. اور یہ ایریا ان کا سروس ایریا ہے جس کے اندر ڈسپینسری ہے یا لانڈری ہے، جتنی بھی ان کی. آگے ایک اچھا ان کا کافی شاپ بھی ہے اندر ہے جو یہ اس سے استفادہ کرتی ہیں. اور صرف پاکستان سے ہی طلبہ اور طالبات آتے ہیں یا باہر سے بھی آتے ہیں؟ ہمارے پاس تقاضا ہے باہر سے، خصوصاً کشمیر سے، افریقہ سے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ سہولت فراہم نہیں کی ہے. یہ پیچھے ان کی اسکول بلڈنگ ہے، اکیڈمک بلڈنگ ہے جس میں بڑا ہال ہے نیچے، اور اوپر کلاس روم ہے اس کے زیادہ کلاس روم ہیں. اس میں ظاہراً شاید 50-60 کلاس روم ہیں بچوں کے لیے. پھر یہ ایڈمن بلاک ہے ان کا، اس کو ہم اندر سے دیکھ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. HEC کے لوگ آئے تھے ہمارے کسی معائنے کے لیے، تو انہوں نے ہم سے شکوہ کیا کہ آپ یونیورسٹی کے لیے کیوں نہیں اپلائی کیا. تو ہم نے کہا آپ دیتے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی ایک بلڈنگ ہی کافی ہے. جی یا اللہ. یہ خواتین ہیں جی خواتین کی جامعہ کی یہ مدیر ہیں طیبہ نقوی، جو ام الکتاب کی ہیڈ ہیں، چلا رہی ہیں یہ. جی یہ ان کے آفیسز ہیں. پیچھے دیکھنا، نیچے ڈاؤن. یہ آفیسز ہیں ان کے مختلف. یہ جو اوپر والا فلور ہے یہ لائبریری ہے. یہ اس لائبریری سے بڑی ہے، وہ جو آپ وہاں دیکھ کر آئے ہیں اس سے بڑی لائبریری ہے. بجلی بھی آپ خود پیدا کر رہے ہیں؟ بجلی بھی خود پیدا کر رہے ہیں. سولر ہے، جنریٹر ہے، وابڈا ہے. تو یہاں بجلی بس بند ہوتی ہے 1 یا 1.5 منٹ کے لیے، جس میں چینج ہوتا ہے وہ.
اور فل ٹائم دن رات بجلی رہتی ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ ان کا ایڈمن بلاک ہے سارا۔ ماشاء اللہ۔ اسی کو کھولے نا، یہیں سے باہر چلے۔ یہ نیچے ان کے بیسمنٹ میں جی ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے راستہ۔ یہ ریسیپشن ہے جی جو روزانہ آمد و رفت کے لیے راستہ ہے، وہ یہ ہے۔ جی۔ یہاں سے آگے کنٹرول کاؤنٹر ہے، یا حاضری ہوتی ہے، اندراج ہوتا ہے، پھر آگے سارے سیکشنز کے اندر۔ یہ پھر کسی موقع پر جب تعلیمی سیشن چل رہا ہو تو اس دوران آپ آئیں، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے۔ اس میں یہاں کا ڈسپلن، یہاں کا، اور جو بالکل یہ تو ہارڈ ویئر دیکھا ہے ایسے ہی پھر ہے، سافٹ ویئر بھی دیکھیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی کریں گے۔ جی جی، یہ اسٹوڈیوز ہیں ہمارے۔ ماشاء اللہ۔ جی علامہ صاحب، اب آپ سے نا کچھ تھوڑا اپنے پرسنل کویسچنز کرتے ہیں، ماضی کا سفر کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق ہری پور سے، جی، کہاں ہری پور، کہاں کم، کیسے جانا ہوا وہاں پہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی ہے، میں ہری پور سے ہوں، ہری پور کے گاؤں ٹھپرا سے، چھوٹا سا سادات کی بستی ہے، اور دینی مذہبی لحاظ سے تو کوئی زیادہ قابل تعریف نہیں تھا، ابھی بھی شاید نہیں ہے اتنا، لیکن باقی حوالوں سے، تعلیم کے حوالے سے اور کچھ تہذیب کے حوالے سے کافی بہتر گاؤں رہا ہے۔ ایک دو سال کے پی کے حکومت کی طرف سے ماڈل ویلیج بھی متعارف ہوا ہے، چونکہ سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، عورت مرد سارے، تو اس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، اور وہاں کوئی مذہبی رجحان نہیں تھا۔ کوئی ایسی چیز بھی میرے سامنے اس وقت تک نہیں آئی تھی، اسکول ایج تک، جس سے انسان متاثر ہو کر مذہب کی طرف آئے۔ تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص لطف و عنایت تھی۔ میں جب بھی قرآن کریم میں وہ سورہ کریمہ ضحیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس میں نبی اکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کب تنہا چھوڑا، اپنے حال پہ چھوڑا؟ ہم نے تو ہمیشہ آپ کی دستگیری کی ہے، اور آپ کو ہم نے ان مراحل سے نکالا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک سائلا فاغنی۔ اے نبی، کیا یتیم آپ تھے تو ہم نے آپ کو سہارا نہیں دیا، اور کیا آپ جب متحیر تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت نہیں دی، اور جب آپ نیاز مند تھے تو ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آگے خود حضور کو حکم ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو میں جب بھی یہ سورہ کریمہ پڑھتا ہوں تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ الہی تدبیر بھی ہوتی ہے۔ میں تقریباً 4 یا 5 سال کا تھا، یتیم ہو گیا، میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، اور
میری والدہ نے پھر، ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور میں بھائی تھا اکیلا ان کا، تو انہوں نے پرورش کی ہماری بچپن سے، اسکول پڑھایا انہوں نے، محنت کی، مشقت کی انہوں نے، اور بڑی سمجھے گاؤں کا ماحول بھی تھا اور قسم پرسی بھی تھی اور اس یتیمی میں پھر میں جب مڈل کلاس میں پہنچا تو میرے دل میں رجحان پیدا ہوا. ایک جوان میرے ہم عمر، مجھ سے کم سن تھا وہ بچہ، اس نے تلاوت کی ایک دفعہ قرآن کی، تو مجھے بہت دل کو لگی وہ تلاوت. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی ایسی جگہ جاؤں جہاں اس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اور وہ بہت پسند آئی مجھے. تو والدہ سے اظہار کیا تو انہوں نے، یہ 8ویں کلاس تھی، تو انہوں نے سخت مخالفت کی کہ نہیں اسکول پڑھنا ہے. پھر میں نے اس شرط پہ کہا کہ ٹھیک ہے میں 10ویں تک پڑھوں گا، پھر 10ویں کے بعد میں چلا جاؤں گا مدرسے میں. تو پھر ایسا ہی ہوا، 10ویں کر دی. جب میں نے امتحان دیا تو پھر والدہ سے تقاضا کیا، تو وہ اس وقت بھی مخالف تھی، چونکہ ایک تو گھر کا کوئی کفیل نہیں تھا، یتیم تھے، تو میں ہی ان کا ایک سہارا تھا. جس طرح دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر ایک تصور ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے گا، کوئی نوکری کرے گا، گھر چلے گا، تو وہی نظام تھا. لیکن وہ اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اور کسی سے اس طرح ظاہراً کوئی بڑا عالم دین یا کوئی اسکالر بھی ایسا نہیں آیا تھا زندگی میں نظر میں، جو جس سے آدمی متاثر ہو کے یہ کرتا ہے. تو ایک اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ رجحان ڈال دیا تھا کہ اس طرف جانا ہے. اور بائیں کے باقی مواقع تھے مزید تعلیم جاری رکھنے کے. والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میں کالج پڑھوں، اور کالج نہیں پڑھتا تو کوئی نوکری کر لوں، اور اس طرف میرا دل جاتا ہی نہیں تھا بالکل ہی. اور پھر میں نے ان سے اجازت لی. انہوں نے 3 سال کی مجھے اجازت دی کہ 3 سال صرف آپ کو اجازت ہے مدرسے میں پڑھنے کی، پھر اس کے بعد آپ واپس آ جاؤ گے اور نوکری کرو گے. تو میں نے 3 سال کے لیے پڑھا. پھر 3 سال کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب جہاں تک جو میں نے تعلیم پڑھی ہے تو یہاں سے آگے مواقع اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران میں ہیں، تو آپ اجازت دیں میں وہاں. تو اس وقت بھی وہ شدید مخالفت کی انہوں نے، لیکن وہ لاڈلا بچہ ہونے کی وجہ سے ضد کر کے تو میں اجازت لے لیتا تھا، اور دے دی انہوں نے اجازت. پھر قم مقدسہ جانے کا اتفاق ہوا، تو والدہ بھی ساتھ میرے گئیں. تو پھر بعد میں وہ بالکل تبدیل ہو گئیں، اور اللہ کا شکر بجا لاتی تھیں کہ اس راہ میں میرا بچہ آیا ہے. پھر جب خود دیکھا تو، اور وہیں ان کی وفات ہوئی. ان کی قبر قم میں ہی ہے، وہیں پر میرے ساتھ ہی رہتی تھیں، خدا رحمت کرے انہیں. اور پیچھے بہنیں ادھر؟ بہنیں ہماری 3 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 فوت ہو گئی ہیں. شادی ہوئی ان کی، اور وہ بچے کی ولادت کے موقع پر ان دونوں کی وفات ہوئی، پہلے بڑی کی پھر چھوٹی کی. ابھی ایک بہن ہے ہماری وہ موجود ہے. زمانہ طالب علمی میں آپ کے اپنے پسندیدہ مضامین کون سے تھے، اور کون سا مضمون تھا جو سخت ناپسند تھا؟ جی، مجھے جو پسند مضمون تھا، پسند تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس میں میں اچھا جا رہا تھا، نمبر ہمیشہ میرے باقیوں سے بہتر ہوتے تھے، وہ ریاضی تھا. انگلش سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور نمبر بھی کم ہی ہوتے تھے اس کے. استاد نے جو میرے ساتھ محنت کی جس مضمون میں، وہ اردو تھی. وہ اردو کے استاد نے میرے پر خصوصی دلچسپی لے کے توجہ کی. اور سب سے کمزور جس مضمون میں تھا وہ ڈرائنگ تھی. وہ میری بالکل نہیں آتی تھی مجھے. جب ٹیچر ڈرائنگ کرواتا تھا میں لے جاتا تھا تو وہ بہت برا مانتا تھا. جی، یہ میری اس زمانے کی کارکردگی تھی. بچپن میں شرارتی تھے، کم گو تھے، پڑھاکو تھے، کیسے تھے؟ میرے اندر حس تھی، جس کو کہہ سکتے ہیں شرارت، جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ حس تھی، لیکن کرتا نہیں تھا، بہت کم. اور اس کی شاید سماجی وجوہات بھی تھیں کہ جہاں کہیں موقع ملتا تھا ہنسی مذاق کا تو وہ ضرور ہوتا تھا، لیکن بالعموم ایسا نہیں تھا. چونکہ پورے گاؤں میں مجھ سے میری والدہ کے علاوہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، مجھ سے کوئی ناراض ہو کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا. وہ البتہ والدہ ہوتی ہیں جس طرح سے
وہ مثلاً مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی، اور میرے اندر یہ شوق ہوتا تھا کام کرنے کا، تو میں گھر کا کام ویسے ہوتا بھی نہیں تھا، چونکہ چھوٹا سا گھر تھا ہمارا، جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں وہ شاید 1 یا 2 مرلے کا گھر تھا ٹوٹل، تو اس میں مختصر سا سامان تھا، 2-3 چارپائیاں تھیں، 1-2 مٹکے تھے پانی پینے کے، بس یہ سادہ سا گھر تھا بالکل۔ تو گھر کا تو کوئی کام اتنا نہیں ہوتا تھا، جو تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ والدہ نہیں کرنے دیتی تھی، تو میں باقی لوگوں کے گھروں کے کام کرتا تھا۔ جب انہیں پتہ چلتا تھا وہ بہت ناراض ہوتی تھی، ڈانٹتی تھی، لڑائی کرتی تھی کہ آپ کیوں کرتے ہو۔ وہ بچپن میرا اس طرح سے تھا کہ میں اگر پانی خود پی لوں تو والدہ ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا، خود کیوں پانی ڈالا ہے آپ نے۔ اس طرح انہوں نے لاڈ کرتی تھی، پرورش کرتی تھی۔ تو باقی کم ہوا ہے کسی کو گاؤں میں شکایت ہوئی ہو یا، لیکن جہاں کوئی ایسا گاؤں میں موقع ملتا تھا تو پھر وہ بچوں والا کام کرتے تھے، ہم بھی دوسروں کے ساتھ مل کے۔ جی جامعہ عروۃ الوثقیٰ جیسا عظیم الشان ادارہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ خیال تو شروع سے تھا، جب میں خود اسلام آباد مدرسے میں آیا، دینی مدرسے میں 1979 میں، تو مئی 1979 میں، 1 مئی 1979 کو میں مدرسے میں داخل ہوا، وہ تاریخ مجھے ابھی یاد ہے۔ تو اس مدرسے وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، بن رہا تھا، کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، مٹی، ریت، بجری، مستری، اس طرح کا اینٹیں ماحول بنا ہوا تھا، اور ضروریات بھی نہیں تھیں اس کے اندر، کم ضروریات تھیں۔ واش روم پورے مدرسے کے لیے مہمانوں سمیت 3 واش روم تھے، جو زیادہ تر ان کا سیوریج سسٹم بند ہوتا تھا، چوک ہوتا تھا، تو اب آپ خود دیکھ لیں کیا ماحول ہوگا۔ تو اس کے اندر کوئی تعلیمی سہولتیں نہیں تھیں، کمرے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، اور جتنی ضرورت تھی انہوں نے کیا تھا بانی مدرسہ نے، لیکن تعلیمی لحاظ سے کوئی اس میں نہیں تھی، رہائشی سہولت بھی نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں ہی جب ہم پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر کسی دن موقع ہمیں ملا تعلیمی ادارہ بنانے کا تو میں ایسا نہیں بناؤں گا جس میں پڑھ رہا ہوں خود، اور ایسا ہی پھر آگے بھی چلتے گئے۔ تو اس زمانے سے تھا، یہ تو نہیں تھا کہ بنائیں گے، لیکن ذہن میں یہ تصور آیا کہ اگر بنانا ہوا تو پھر پورا مدرسہ تعلیمی نظام کے ساتھ بنانا ہے، تعلیمی ضرورتوں کے مطابق بنانا ہے۔ پھر تعلیم میں ہی مصروف رہے، اس دوران خیال نہیں آیا کہ مدرسہ بنانا ہے۔ کبھی کبھار دوست احباب مومنین تذکرہ کرتے تھے، لیکن میں ٹال جاتا تھا کہ مدرسہ بنانا مجھے سخت کام لگتا تھا پاکستان کے اندر بھی، چونکہ اس کے لیے پھر مانگنا پڑتا ہے، در در جانا پڑتا ہے، چندے جو میرے مزاج کے مطابق نہیں تھا کام، تو اس لیے کبھی سوچتا نہیں تھا اس پہ ایک مدرسہ۔ لیکن پھر وقت ایسا آ گیا کہ جب میں تبلیغی مجالس پڑھتا تھا ملک بھر میں، لاہور بھی آتا تھا، تو لاہور کے مومنین نے ایک دفعہ پکڑ لیا مجھے اور کہا جی کہ ہم نے آپ کی مجلس سنی ہے، تو ہمیں اس میں روایتی انداز سے ہٹ کے گفتگو محسوس ہوئی ہے اور سنجیدگی لگی ہے ہمیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں رائے حل نظر آتا ہے آپ کی باتوں میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فکر جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ ادارہ بنا کر آگے پھیلایا جائے۔ تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ اچھی بات ہے آپ کی رائے، اور آپ بسم اللہ کریں، میں بھی تعاون کروں گا آپ کے، لیکن میں نہیں کروں گا یہ کام۔ اور انہوں نے پوچھا کیوں، تو میں نے یہی دلیل دی کہ عزت سے نہیں بنتے مدرسے، مسجدیں، امام بارگاہیں، دینی ادارے عزت سے نہیں بنتے۔ لوگ اپنے گھر عزت سے بناتے ہیں، لیکن دینی ادارے مانگ تانگ کے اور دوڑ دھوپ اور ذلیل ہو کے بنتے ہیں۔ تو میں طالب علم کی حیثیت سے جو کام کر رہا ہوں بس کافی ہے، چونکہ آگے کی میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کریں گے، یہ وقت نہیں آنے دیں گے کہ آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے۔ تو بہرکیف اس بات کو آپس میں ہم آہنگ ہونے میں ہمیں 3 سال لگے ان کی تجویز کے بعد۔ وہ مسلسل پیچھے پڑے رہے، میں ٹالتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے، آخرکار انہوں نے مجھ پر سارے دروازے ہیلے بہانے کے بند کر دیے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ جب یہ ہر چیز قبول کر رہے ہیں ذمہ داری، تو اب
میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس میں اللہ کی رضا ہوگی. اللہ کی رضا ہوگی اس میں. تو پھر حامی بھر لی ہم نے کہ ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں. 2008 میں پھر یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے حامی بھری کہ ہم کریں گے, اور تینوں نے شروع کیا یہ کام مل کے, اور 3 ایکڑ جگہ لی انہوں نے یہاں پر 2008 میں, اور اس پہ پہلا فیز بنایا جو 2010 میں تیار ہوا, وہ جو آپ نے دیکھا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم 2010 میں اس 2010 تک میں قم میں ہی تھا. اچھا. جی میں 2010 میں ظاہراً اگست 2010 میں قم چھوڑ کے واپس آیا میں. تو وہاں آ کر پھر نامکمل اس وقت کام تھا جامعہ کا, تو اس کو تکمیل بھی کیا, اور پھر اس کے بعد جب مکمل ہوا تو ہم نے اس کے اندر تعلیمی سیشن بھی شروع کر دیا. پھر ساتھ ساتھ آگے جگہ لیتے رہے, اور یہی مومنین جو 3 تھے ان کے ساتھ 3-4 اور مل گئے, اور انہوں نے ہمت کی, اور پھر وسعت ہوتی رہی. اور پھر جامعہ نے جب اپنی کارکردگی دکھائی تو بہت جلدی ہی جامعہ کی کارکردگی منظر عام پر آئی, ایک بہت ہی کامیاب تعلیمی ادارے کے طور پر, اور جس کے اندر تبلیغ بھی تھی اور بہت سارے اور منفرد پہلو تھے جو روایتی مدرسوں میں نہیں تھے. تو ظاہر لوگ پھر اعتماد کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد تو عمومی تعاون شروع ہوا, لیکن یہ چند سال انہی 3-4 بندوں نے جامعہ کا سارا نظام سنبھالا, اور ابھی تک وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مین انہی کا کام. اور اس میں کوئی ایران سے بھی کوئی مدد آئی؟ اس میں ایسا تاثر پایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, بعض جان بوجھ کے اس کو بیان کرتے ہیں, اچھالتے ہیں. کچھ تو مخالفین ہیں جو اس کو ہوا دیتے ہیں, کچھ مخالفین نہیں بھی ہیں, ویسے عام لوگ ہیں تو وہ بھی یہی تاثر دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بار بار ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں 1 روپیہ بھی ایران کا شامل نہیں ہے, اور اس وجہ سے کہ ایک تو ہم نے ان سے مانگا نہیں اور لیا نہیں ہے, دوسرا انہوں نے دیا بھی نہیں ہمیں. دونوں طرف سے احتیاط برتی گئی ہے کہ نہ کریں یہ کام, اور ہم نے نہیں کیا. اور یہ فخریہ ہے ہمارے لیے, پوری قوم کے لیے, کہ یہ واحد ادارہ ہے جو خود انحصاری کی مثال ہے, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بل بوتے پر اور پاکستان کے مومنین کے تعاون سے بنا ہے. اور الحمدللہ ایک وسیع ڈائمنشن میں اس وقت جو بنا ہوا ہے موجود, آپ نے جس کا ایک جائزہ لیا ہے شدید گرمی کے موسم میں, یہ 18 ایکڑ پر بنا ہوا ہے اس وقت, جس میں ہاسپٹل ہے, خواتین کا بڑا مدرسہ ہے تقریباً 4.5-5 ایکڑ کے اوپر ہے, جس میں سائنس کالج ہے, ایڈیٹوریم ہے, جس کے اندر بوائز ہاسٹل ہے, جس کے اندر بوائز سکول ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اور سب سے بڑھ کر جو نگین ہے وہ مسجد ہے. 14 کنال 1.5 ایکڑ کے اوپر مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے. اور یہ سارا 10 سال کے اندر ہوا ہے. 10 سال کے اندر, یعنی 2018 تک سمجھیں کہ یہ سارا مکمل ہو چکا تھا, یا 2020 تک. اور ابھی اس کی جو تکمیل ہے یا اس کی ڈیکوریشن کا کام بعض جگہ جاری ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن مین سٹرکچر جو تھا وہ 10 سال کے اندر بن گیا, اور یہ سب ان مومنین کا تعاون تھا. اور اب تو الحمدللہ ایک مدرسے کی کارکردگی کی وجہ سے ایک پہچان مدرسے کی دنیا بھر میں بن گئی ہے الحمدللہ. تو مومنین جن کے اندر دینی جذبہ اللہ نے ڈالا ہے, ہمارے مانگے بغیر, یہ ہے کہ ہم نے کبھی مدرسے کے لیے اپیل نہیں کی, چندہ نہیں مانگا. البتہ مشکلات اپنی گاہے گاہے بتاتے رہتے ہیں کہ کام زیادہ ہے اور اس کام کے لیے ہمیں مشکلات شدید پیش آتی ہیں, یہ گاہے گاہے بتاتے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے وہ عزت والا موضوع رکھا ہے, عزت کے ساتھ الحمدللہ بنا ہے. اور اس میں کوئی بیرونی مدد نہ ایران کی, نہ کسی فاؤنڈیشن فیڈریشن کی, نہ کسی شخصیت کی, پاکستان سے باہر کسی کی کوئی کاوش یا مدد یا روپیہ بھی شامل نہیں ہے. لیکن آپ پر پھر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی ایرانی ماڈل کا نفاذ چاہتے ہیں, آپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بڑا حجم کا مدرسہ ہے جو پاکستانی قوم کو اپنے اوپر خود اعتمادی نہیں ہے, چونکہ دینی ادارے عموماً بیرونی مدد سے ہی بنے ہیں پاکستان کے اندر, یا ویلفیئر کے بھی کام سارے بیرونی مدد سے, NGOs کر رہی ہیں, یا عرب ملکوں سے پیسہ آتا ہے, یا ایران سے ہی آتا ہے. تو یہ کام ماڈل ان کے سامنے ہے, تو انہوں نے اس کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ وجہ ہے کہ ہم نے بہت کھل کے
انقلاب اسلامی کی حمایت کی ہے بہت کھول کے. جو لوگ محتاط تھے ہم نے کوئی احتیاط نہیں کی, چونکہ انقلاب پر ہمارا ایمان تھا, ہمیں قبول تھا یہ نظام, تو ہم نے اس کو متعارف بھی کروایا, اس کی پہچان بھی کروائی. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم انقلاب کے حامی رہے ہیں, اور ایران میں چونکہ انقلاب تھا, اور ایران کا ذکر بھی انقلاب ہی کی وجہ سے تھا, ایرانیت کی وجہ سے نہیں تھا, تو تیسری جو وجہ بنی ہے زیادہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو ہوا دی ہے کہ ہم سیاسی نظام ولایت فقیہ جو ایران کے اندر نافذ ہے, ہم نے اس کو بتایا ہے کہ یہ اسلامی نظام تشیع کے نقطۂ نگاہ سے فقہ شیعہ کے مطابق یہی واحد الہی نظام ہے, ولایت و امامت کا نظام. اور ولایت و امامت کا نظام جب ائمہ اطہار, ائمہ معصومین, 12 امام کا جو تصور ہے تشیع میں, جب امام موجود ہو, رسول موجود ہو, نبی, تو یہ نبی حاکم ہوں گے. اگر نبی کے بعد ان کے وسیع امام ہیں تو وہ حاکم ہوں گے. اگر وہ نہیں ہیں, جیسے ابھی غیبت کا زمانہ, امام مہدی علیہ السلام شیعہ اعتقاد کے مطابق پردہ غیبت میں ہیں, سنی اعتقاد کے مطابق ابھی پیدا نہیں ہوئے, ان کو آنا ہے لیکن مانتے دونوں ہیں. تو اس دوران میں, اس عبوری دوران میں نائبین کے ذریعے امامت کا نظام قائم ہوگا, اور فقہا نائبین ہیں ائمہ کے, اور وہ یہ نظام قائم کریں گے. تو اس نظام کو ہم نے اس کی وضاحت کی ہے, اس کی تبلیغ کی ہے, اور لوگوں کو آگاہ کیا. تو چونکہ یہ ایران میں قائم تھا, باقی دنیا میں نہیں تھا, تو اسے ایرانی نظام کہہ دیا گیا. جبکہ جیسے خلافت اہل سنت کے ہاں اسلامی نظام ہے, اگر عثمانیوں نے خلافت کا نظام قائم کیا ہے تو یہ ترکی نظام نہیں ہو جاتا, یہ پھر بھی اہل سنت کے مبنا کے مطابق یہ اسلامی نظام ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار احمد چاہتے ہیں پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ترک نظام چاہتے ہیں, خلافت چاہتے ہیں, خلفائے راشدین کا نظام. شیعہ کے نزدیک امامت ہے, ولایت ہے, تو یہ اسلامی نظام ہے, یہ الہی نظام ہے. ایران میں قائم ہونے سے ایرانی نہیں ہو جاتا, یہ اسلامی نظام ہے, اور جہاں بھی کسی نے اسلامی نظام قائم کرنا ہوا تو اسی نظام کے مطابق اس کو قائم کرنا ہوگا. تو یہ ہم نے بڑی وضاحت سے اور دلیل کے ساتھ اس نظام کو پیش کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانی نظام ہے اور ایرانی ایجنٹ ہیں, یا ایران کے کہنے پر یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا. یہ قرآن کے مطابق جو ہم نے دین سمجھا ہے, جو ہمیں استادوں نے پڑھایا, اس کے مطابق یہ ہر اسلامی مملکت کے لیے, ہر اسلامی قوم کے لیے, اور باقیوں کے لیے ہونا ہو, کم از کم شیعہ کے لیے تو متعین ہے کہ آپ یہ نظام ولایت فقیہ کے تحت رہیں. آپ یہ وجہ بنی. علامہ صاحب, جیسے ابھی آپ نے حضرت امام مہدی کا ذکر کیا, تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ زمین سے دوسری کائناتوں میں جانے کے لیے راستے موجود ہیں, ابھی بھی کچھ بند ہو گئے ہیں, کچھ کھلے ہیں, تو یہ جو وہ ہے برمودا ٹرائی اینگل, کہ وہاں پہ حضرت امام مہدی قیام پذیر ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, یہ بالکل افسانہ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام شیعہ اعتقاد کے مطابق موجود ہیں, زندہ ہیں, اور انہی لوگوں کے اندر ہی ہیں. یوں نہیں کہ آسمانوں میں ہیں یا کسی متروکہ سرزمین پر, لوگوں کے اندر ہیں, لیکن ان کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو برموڈا ٹرائنگل کا ہے, چونکہ برموڈا میں کچھ غیر طبعی حادثات ہوئے ہیں, کشتیاں, جہاز ڈوبے ہیں, تو اس وجہ سے لوگوں نے, اس کے اب پتہ نہیں چل رہا تھا, ریزن نہیں چل رہا تھا معلوم کہ کیوں یہاں حادثہ ہوتا ہے. یہ ایک پانی کی مثلث ہے, اس کے اندر جو ہی کشتی یا ہوائی جہاز پہنچتا ہے تو وہ جام ہو جاتا ہے. تو یہ راز ایک زمانے تک کشتیاں ڈوبتی تھیں لیکن پتہ نہیں تھا کیوں ہوتا ہے, سائنسدان بھی حیران تھے. لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ در حقیقت اس جزیرہ, یہ جو ٹرینگل ہے, سمندر ہے گہرا, اس سمندر کے نیچے ایک میگنیٹک میدان ہے جس کی میگنیٹک شعاعیں عمودی ہیں, ورٹیکل ہیں. یہ جو ہم قطب نما استعمال کرتے ہیں, تو یہ قطب نما ہمارا شمال جنوب رکتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قطبی علاقے میں ایک میگنیٹک لہر ہے, کشش ہے, جو مقناطیس کو اپنی طرف روکتی ہے. تو یہ ہاریزنٹل ہے, یہ جو قطبی
میگنیٹک میدان ہے یا ویو ہے، یہ افقی ہے، اس طرح زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے یہ. لیکن جو برموڈا کے اندر ہے، سمندر کے نیچے میگنیٹک میدان ہے، اس کی جو شعاعیں ہیں وہ ورٹیکل ہیں اور وہ بہت ہیوی ہیں، اس سے زیادہ قوی ہیں. جو قطبی میگنیٹک نظام ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہیں وہ. لہٰذا کوئی بھی میٹل جب وہاں جائے گا یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز وہاں جائے گی تو وہ اس کو کھینچ کے جام کر دیتا ہے. نہ کہ وہاں کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے یا امام مہدی وہاں ہے، وہ تو سمندر ہے، سمندر میں تو نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام. دوسرا ایک تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جزیرہ بھی نہیں ہے، برموڈا سمندر ہے، گہرا سمندر ہے. دوسرا ایک اور کنسیپٹ ہے وہ جزیرہ خضرا، گرین لینڈ، گرین آئی لینڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہ یہ یہاں ظاہراً اس سمندر میں مصر کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے اس میں کریبین یا اس سمندر کے اندر ہے یہ جزیرہ خضرا کے نام سے، کہ یہاں پر بھی ایک تاثر یہ ہے کہ امام مہدی یہاں موجود ہیں، وہاں ہیں، اس جزیرے پر لوگ ہیں اور وہ مہدی کی اولاد ہیں. لیکن یہ وہ فاطمی خلیفہ تھے جو مصر میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ وہاں سے فرار کر کے اس جزیرے پر جا کر آباد ہوئے. تو وہ مہدی امام مہدی نہیں ہیں، وہ مہدی فاطمی مہدی جن کی حکومت مصر میں تھی وہ ان کی اولاد ہے. تو اس طرح سے یہ افسانے اور کہانیاں بنا دی گئی ہیں. امام مہدی علیہ السلام نہ برموڈا ٹرینگل میں ہیں اور نہ ہی جزیرہ خضرا میں ہیں اور نہ ہی اور جگہیں جو متعین کی جاتی ہیں وہاں پر ہیں. روایات میں ہے کہ وہ عام لوگوں کے اندر ہیں لیکن لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے. حج میں ہوتے ہیں، ہر حج میں امام مہدی ہر حج میں حاضر ہوتے ہیں اور لوگ انہیں تشخیص نہیں دے پاتے، پہچان نہیں پاتے. جب ظہور ہوگا تو صرف یہ فرق پڑے گا کہ لوگ پہچان پائیں گے. اور کتنی عمر ہوگی اس وقت ان کی؟ عمر تو ظاہر ہے کہ ابھی اگر دیکھیں موجودہ لحاظ سے تو امام علیہ السلام کی عمر 1200 سال سے اوپر ہو چکی ہے لگ بھگ. اور دراز عمر کی شخصیات تو باقاعدہ قرآن کی بھی گواہی ہے. حضرت نوح کی دراز عمر ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کی گواہی کے مطابق ابھی زندہ ہیں، جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 2000 سال پہلے آئے تھے تو وہ بھی ابھی زندہ ہیں. اور حضرت خضر جس طرح روایات کے اندر ذکر ہے اور قرآن میں عبد صالح ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں. تو دراز عمر انسان کی تو ایک مسلم حقیقت ہے، اللہ کی حکمت سے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے تو ظاہر شکوک و شبہات کوئی نہیں ہے، دلیل سے ثابت ہے. امام مہدی علیہ السلام بھی شیعہ اعتقاد کے مطابق وہ ولادت ہو گئی ہے، پردہ غیبت میں ہے، یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، بس اتنا ہے. اور کیا ہم اس وقت آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمان کی بتائی ہیں، جو اہل البیت نے اور خصوصاً امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو علامات بتائی ہیں، اس کے مطابق تو یہ آخر الزمان ہے، چونکہ ایک ایک چیز پوری ہو چکی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یوں نہیں کہ آج پوری ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ علامات ساری، یہ فتنے سارے کھڑے ہو چکے تھے، ظلم پھیل چکا تھا، فساد تھا، عورتوں کی برتری مردوں پر، یہ آخر الزمان کی علامتیں تھیں. قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے اور نظام قرآن ختم ہو جائے گا، سوریں رہ جائیں گی، اور یہ جتنی بھی علامتیں ذکر کی گئی تھی وہ کئی دفعہ پوری ہو چکی ہیں اور آج بھی پوری ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے یا قیامت سے پہلے جو آخر الزمان کی تصویر تھی وہ آ گیا ہے. چونکہ علامتیں وجہ نہیں ہوتی، علامتیں سبب نہیں ہوتی، نتیجہ ہوتی ہیں. جیسے بیماری کی علامتیں ہیں تو علامتوں کی وجہ سے بیماری نہیں ہوئی، بیماری کی وجہ سے علامتیں پیدا ہوتی ہیں. اصل تو بیماری کی جو اسباب ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، بیماری وہاں سے سمجھ میں آتی ہے. علامتیں مشترک بھی ہوتی ہیں، مثلا کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کی ایک جیسی علامت ہے، کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو اس کی بھی وہی علامت ہے، اگر کسی کو کوئی اور اس طرح کا عرض ہے تو اس کی بھی وہی علامت ہے، ڈینگی کی بھی وہی علامتیں ہیں. تو ڈاکٹروں کو بڑی مشکل سے ٹیسٹ لے کے اور بیماری کی وجہ پکڑ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ علامتیں کس کی ہیں. تو اسی طرح سماجی طور پر جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں یہ کئی
عوامل اور کئی محرکات کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو اب اس زمانے میں بھی وہ ساری چارٹ علامتوں والا تو پورا ہے، لیکن اسباب بھی پورے ہیں یا نہیں ہیں. تو امام مہدی کے ظہور کے اسباب میں سے امت کی آمادگی ہے، تیاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی پوری نہیں ہے. علامتیں پوری ہیں کہ ادھر یہ بادشاہ ہوگا، ادھر وہ بادشاہ ہوگا، یہاں جنگ ہوگی، وہاں جنگ ہوگی، لیکن لوگ بھی امامت کے لیے، امام کی اطاعت کے لیے تیار ہوں گے، یہ علامت ابھی مجھے نظر نہیں آتی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، وہ بھی تو ابھی کوئی علامت ہے. زیادہ تر جو علامات بیان کی جاتی ہیں یہ مستند نہیں ہیں، یعنی ان کی روایتوں کی دلیل نہیں ہے زیادہ تر علامات کی، لیکن کچھ علامات مسلم ہیں، وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہیں، شیعہ میں بھی ہیں، وہ مسلم ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی روایات ہیں یہ ان کی سند نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. موجود ہیں، کتابوں میں ذکر ہے، لیکن مستند نہیں اس کو کہہ سکتے ہم، یہ علامات ان میں سے. علامہ صاحب، یہ جو ایک عام تاثر ایک لے مین میں جو پایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا کلمہ فرق ہے اور سنی حضرات کا کلمہ فرق ہے. اس میں کس حد تک صداقت؟ دیکھیں، کلمہ تو بنیادی طور پر کوئی قرآنی یا رسول اللہ کی طرف سے پیش کی گئی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے اور کلمہ پڑھ دیں، پہلا کلمہ، 6 کلمے، دوسرا کلمہ. یہ تو کلمہ کی اصطلاح بھی روایات سے یا قرآن سے نہیں لی گئی، اور علماء نے، فقہاء نے اس کو بعض دینی نصوص سے نکالا ہے، ایک عنوان نکالا ہے، اس کو کلمے کا عنوان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بنیادی طور پہ شہادت ہے، جو قرآنی اصطلاح ہے، رسول اللہ کی اصطلاح ہے کہ آپ نے شہادتین پیش کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی. تو اس کو ہمارے علماء نے کلمہ کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ کلمہ دین کے منابع سے نہیں یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوئی. وہ شہادت ہے. مثلا جس انسان کو مسلمان ہونا ہے تو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھے، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ شہادت ادا کرے. شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شہادت دے تو مسلمان ہوتا ہے. تو اسی کو ہم نے عنوان کلمہ کا دے دیا. تو کلمہ کوئی ایسی طے شدہ قرآنی بنیاد یا حدیث کی بنیاد نہیں ہے تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کلمہ کتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. اصل شہادتیں ہیں کہ آپ کو شہادتیں دینی ہیں. اب شیعہ اعتقاد کے مطابق شہادتیں 3 بنتی ہیں، اہل سنت کہتے ہیں صرف 2 ہی ہیں. اہل سنت کے یہاں توحید کی شہادت انسان دے اور رسول اللہ کی رسالت و خاتمیت کی شہادت دے تو دین مکمل ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی بھی شہادت دینی ہے آپ نے. تو یہ فرق ہے شہادتوں میں کہ 3 شہادتیں ہیں یا 2 شہادتیں ہیں. البتہ مسلمان ہونے کے لیے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ 2 شہادتیں کافی ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ مومن ہونے کے لیے تیسری شہادت ضروری ہے، ولایت امیر المومنین کی. لیکن 2 شہادتیں کافی ہیں، مسلمان زمرے میں انسان آ جاتا ہے. لیکن یہ کلمہ والا جھگڑا جو ہے یہ ایک بعد میں کھڑا کیا گیا ہے. کلمہ کی اصطلاح بھی بعد میں رائج کی گئی ہے، شہادت کو کلمہ بھی بعد میں کہا گیا ہے، اور قرآن میں بھی کوئی اس طرح کی صراحت نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے. شہادتین کا ذکر ہے کہ شہادات ثلاثہ ہیں یا شہادتین ہیں. تو وہ میں نے وضاحت کر دی ہے. اور اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنی حضرات یا خواتین انہوں نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور اہل تشیع 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. نمازیں شیعہ کے ہاں بھی 5 ہیں، سنی کے ہاں بھی 5 ہیں. شیعہ بھی جو پڑھتے ہیں 5 ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے 5 نہیں پڑھتے، نہ کہ 3 پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں پڑھتے. اہل سنت بھی اسی طرح، جو پڑھتے ہیں تو 5 ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے کوئی بھی نہیں پڑھتے. یہ جو 3 اور 5 والا مسئلہ ہے یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں یہ جواز موجود ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا ایک ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہو، جمع بین الصلاتین،
کہ مغرب و عشاء اور ظہر و عصر ان کو ملا کے پڑھ سکتے ہو. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے آپ ملا کے، ان کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں آپ. ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں. بنیادی طور پر حکم شیعہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کے 5 اوقات ہیں اور ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے. رسول اللہ بھی ہر نماز اپنے وقت میں پڑھتے تھے، ائمہ بھی، علی علیہ السلام بھی، دیگر ائمہ اطہار، امام صادق علیہ السلام، تمام ائمہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے تھے. لیکن بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے یا بعض اوقات بلا ضرورت، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ لیتے تھے. ملا کے پڑھنا جائز ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جائز ہے. تو یہ شیعہ جواز سے استفادہ کرتے ہیں اور پکے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ملا کر ہی پڑھنی ہے، اور اہل سنت ڈٹ گئے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ملا کے نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل جھگڑا جو ہے نا وہ ملا کے پڑھنے کے جواز اور اس کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شیعہ چونکہ 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھ دیتے ہیں تو اذانیں 3 کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں جامعہ میں آپ انشاءاللہ رہیں، پورا دن رات رہیں یہاں، تو آپ کو دیکھیں کہ 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں. البتہ دونوں ہیں یہاں طریقہ، جو ملا کے پڑھتے ہیں وہ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، جن کو الگ پڑھنی ہوتی ہے وہ الگ پڑھ لیتے ہیں. تو دونوں جواز ہیں اس میں. میرے ایک دوست ہیں، وہ ہیں تو سنی، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے، وہ ہیں تو شیعہ، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں سنی ہو جاتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ جلدی روزہ کھول لیں. ہاں، روزہ کھولنے کی چھوٹ. باہر جس طرف مشکل پیش آئے تو آدمی باؤنڈری پہ رہے، جہاں سہولت ہو ادھر چلا جائے انسان. اچھا، اور کیا کوئی قرآن پاک کے سپاروں کا بھی کوئی فرق ہے سر؟ یہ ان غلط فہمیوں میں سے ہے جو پھیلائی گئی ہیں جان بوجھ کے تشیع کے بارے میں. فرقہ واریت کے ماحول میں یہ تاثر مفتیوں نے، مولویوں نے دیا ہے، اور یہ ایک زمانے تک تو اس کی گنجائش ہو سمجھ سکتے تھے. لیکن آج کے دور میں یہ باقیوں یہ باتیں، یہ تعجب ہوتا ہے مجھے، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ہر آدمی کے پاس ہے، میسر ہے. لیکن یہ پھر بھی اس غلط فہمیوں میں یا شبہات میں اٹکے رہتے ہیں کہ قرآن کریم جو اس وقت موجود ہے، جو اہل سنت جس کو سمجھتے ہیں قرآن، بہو وہی قرآن شیعہ کا بھی ہے. اور اتنے سپارے ہیں، اتنی سپارے ہیں، 30 سپارے ہیں، اور جتنی صورتیں قرآن کی ہیں. بلکہ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں وحدت کانفرنس ہوتی ہے، تمام مسالے کے علماء آتے ہیں، یہاں شریک ہوتے ہیں. تو KPK سے ایک دیوبند کے عالم دین کو ہم نے دعوت دی، مفتی صاحب وہ آئے اور اپنے ساتھ اپنا ایک دوست بھی لے کر آئے، وہ بھی مولانا تھے. انہوں نے پہلے ان کو بڑا قائل کیا، کنونس کیا کہ شیعوں کا ادارہ ہے اور وحدت کی کانفرنس ہے اور اس میں جانا ہے. تو اس نے کہا میں نے تو نہیں جانا، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو عقیدہ رکھتے ہو، لیکن آ کے دیکھنے میں کیا حرج ہے. تو اس کو بھی روک رہا تھا کہ آپ بھی نہ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، آپ بھی آئیں اور دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ وہاں ہیں یا نہیں. باہر کے وہ ان کو قائل کر کے لے آئے. جو مدعو تھے ہمارے مولانا، وہ تو کانفرنس کے اندر چلے گئے، تقریر کی انہوں نے. لیکن یہ جو ساتھی تھے یہ کانفرنس میں نہیں بیٹھے، یہ جامعہ میں مسجد میں گئے پہلے، پھر جامعہ کے دیگر لائبریریوں میں گئے اور جہاں جہاں کتابیں یا قرآن تھے. تو ایک ایک نسخہ قرآن کا اٹھا کے صورتیں گنتے، آیتیں گنتے، پھر اس کو رکھ دیتے کہ یہ تو ہمارے والا ہی ہے. پھر دوسرا، پھر کہتے اور کوئی قرآن ہے آپ کے پاس، تو وہ بھی ان کو دکھا دیتے. تو وہ سارا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے والا ہی ہے. ان کا اعتقاد چونکہ بچپن سے انہوں نے یہ سنا ہوا تھا، اور ابھی اس میڈیا دور میں بھی ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کا قرآن الگ ہے. تو وہ آ کے دیکھ کے پھر اپنے ساتھی کو کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے والا ہی قرآن ہے ان کے پاس. تو اس نے کہا میں نے تو کہا تھا آپ کو کہ آ کے دیکھ لو گے یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ دور جہالت کی یا اس گمراہی کے دور کی ایک غلط فہمی فرقہ واریت کے طور پر مولویوں مفتیوں نے پھیلا دی، اور عوام نے سنی، اور پھر سن کے اب شیعہ کا قرآن موجود ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، شیعہ کے مدرسے ہیں، ادارے ہیں، وہاں نہیں جاتے، رجوع نہیں کرتے. بس جو بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اسی پہ پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں خوفناک قسم کی جہالت ہے یہ. اور کیا میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی کوئی فرق ہے؟
بالکل ایک طریقہ ہے، بالکل سیم طریقہ ہے. 3 پانی سے غسل دیں، سادہ پانی سے غسل دیں، سدر کے پانی سے غسل دیں اور کافور کے پانی سے غسل دیں. ہر چیز سیم ہے. کفن بھی ایک جیسا ہے. جنازے میں تھوڑا فرق ہے کہ جنازے میں تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں وہ عدد میں فرق ہے اور دعاؤں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جنازے میں چونکہ چھوٹ ہے کہ آپ دعا یہ کرنی ہوتی ہے نماز جنازہ میں، اس کو نماز کہتے ہیں، ویسے وہ ہے دعا ہے ساری، رکوع سجود نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بھی ملتا جلتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہاں پر. یہ صرف ایسے لوگوں نے گمراہی پھیلائی. سر یہ جو ابھی ایران کی اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہوئی، اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس جنگ کو رکوانے میں اور اس کو شیعہ سنی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے میں جو کردار ادا کیا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اعلیٰ کردار ہے اور بہت قابل تحسین کردار ہے. دنیا نے اس کو مانا ہے اور ہماری سیاسی عسکری قیادت نے بصیرت کا ثبوت دیا ہے. ٹرمپ نے کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا تھا لیکن انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا. اللہ نے ان سے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت سے اللہ نے یہ کروایا ہے. اللہ نے 2 ملکوں کی مدد، میرا پورا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے. چونکہ دونوں ملکوں میں بعض اوقات جو رہنما ہیں غلطیاں کرتے ہیں اس طرح کی کہ معاملہ کہیں اور پہنچنا چاہیے، لیکن اللہ اس تدبیر کو موڑ دیتا ہے. ایک تو پاکستان ہے جس کی اللہ نے بار بار مدد کی ہے، جنگ میں مدد کی ہے اور مواقع پر. پاکستانی حکمرانوں کے غلطیاں بہت بڑی غلطیاں ہیں، ملک ڈبونے والی اور توڑنے والی غلطیاں ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی بچایا ہے. اور ایک ایران ہے کہ ایران پر دیکھیں کس طرح یلغار ساری دنیا مل کے حملہ ور ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ نے اس کو بھی بچایا. تو یہ الہی تدبیریں ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ یہ ہم نے کیا ہے. امام قرآن کی وہ آیت بھی پڑھتے تھے جو رسول اللہ کے لیے قرآن نے نازل کی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ جو کنکریاں یا تیر پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے. تو امام یہی فرماتے تھے جب صدام کے ساتھ جنگ تھی، خرم شہر پر صدام نے قبضہ کر لیا تھا اور ایرانیوں نے ہمت کر کے قبضہ چھڑا لیا، تو پھر ہر ایک کریڈٹ لینا چاہ رہا تھا کہ یہ کس نے آزاد کیا ہے. تو امام نے فرمایا تھا کہ خرم شہر را خدا آزاد کر، یہ اللہ نے آزاد کیا، ہم نے نہیں کیا ہے. تو وہاں کی قیادت کا تو پختہ اعتقاد ہے اس بات پر کہ اللہ نے کروایا ہے. پاکستان نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، بہت بہترین کردار ادا کیا ہے. اپنی جتنی توانائی تھی پاکستان نے استعمال کی ہے. پاکستانی قیادت عموماً پیچیدہ سفارتکاری تھی، یہ سب سے پیچیدہ سفارتکاری تھی، چونکہ ایک طرف مہذب فریق تھا، ایک طرف غیر مہذب فریق تھا، ایک طرف قابل اعتماد فریق تھا، ایک طرف غیر قابل اعتماد فریق تھا. یا میں یہ کہوں کہ ایک طرف مومن فریق تھا، دوسری طرف شیطان تھا، محض مجسم شیطان تھا. اور اس کے اندر سفارتکاری کے ایک ایسا فریق جو کسی بات پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، صبح اور کہتا ہے شام کو اور کہتا ہے، اپنی بات خود ہی توڑ دیتا ہے، مذاکرات کے درمیان حملہ کر دیتا ہے، تھک جاتا ہے. سالس سفارتکار تھک جاتا ہے کہ یہ کسی بات پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. تو آپ مثلا محلے میں لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریق کو بٹھاتے ہو، باہر جا کر وہ بگڑ جاتا ہے، تو انسان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ اپنی بات پہ قائم ہی نہیں رہتا. تو پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹف امتحان تھا جو اللہ نے ان کو توفیق دی، اور اس میں سبھی نے کردار ادا کیا. وزیر اعظم صاحب نے بھی اچھا ماحول بنایا ہے، ٹرمپ کو اعتماد میں لینے کے لیے خوش آمد کی ہے، جو بھی کی ہے، تعریفیں کی ہیں. وزیر خارجہ ہمارے، انہوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا، لیکن زیادہ دعا کی ہے انہوں نے، چونکہ جس دن وزیر داخلہ تہران میں تھے ڈیل بنا رہے تھے، اس دن یہ داتا صاحب پہ دعا کرنے آئے ہوئے تھے. تو ظاہر دعا بھی بڑا اثر کرتی ہے، اور میڈیا نے اس کو طنز کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا کے لیے آئے تھے، ہم تو سب دعا کر رہے تھے. اور مین کردار تو فیلڈ مارشل صاحب کا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کے بعد اگر مجھے کسی کا نمایاں کردار لگتا ہے تو وہ وزیر داخلہ ہیں. ہر چند وہ وزیر داخلہ ہیں، لیکن اس مذاکرات میں انہوں نے کلیدی کام کیا ہے، اور سفر بھی بار بار کیا ہے، اور دونوں فریق سے رابطے میں بھی تھے. اور فیلڈ مارشل کے لیے جو میدان ہموار ہونا تھا سفارتی، وہ بھی انہوں نے
زیادہ وزیر داخلہ کی محنت مجھے نظر آتی ہے. ہر چند میڈیا میں نہیں ہے یا اس کا کوئی ثبوت پروف یا دعویٰ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے ایک طالب علم کے طور پر کہ ان کی کاوش زیادہ ہے اس میں. بہرکیف سب جنہوں نے بھی کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے اور آخرکار کامیاب ہوئے، اور اس کا نتیجہ پاکستان کو بھی ملا ہے کہ پاکستان کو جو بھارت نے اور دشمنوں نے اور اندرونی طور پر حکمرانوں نے مل کے جہاں کمزور کر دیا تھا اور ایک تنہا کر دیا تھا، پاکستان ناگہان سکپ کر کے بہت عروج پر اور عالمی سیاست کے اوپر نمایاں ہو گیا. عزت وقار پاکستان کا بنا ہے. ابھی انتظار ہے کہ مزید نتائج انشاءاللہ پاکستان کے حق میں ہوں گے، چونکہ ٹرمپ کا اور ایران کا تو مذاکرات کر کے مسئلہ حل ہو گیا، پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوئے. ابھی پاکستان کو ایران سے تیل ملے گا، گیس ملے گا تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کا فائدہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک بھی پاکستان کی بڑی شاندار کارکردگی ہے، بڑی اعلیٰ کارکردگی ہے. اور اس سے ایران پاکستان کے درمیان جو کچھ عرصہ تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی ہے، سرد میری بھی پیدا ہوئی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور ایک باہمی احترام، آج ایرانی سب سے زیادہ پاکستان ہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان نے یہ مقام بنایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے. یہ ایک بہترین مثال قائم ہو گئی ہے کہ پاکستان بجائے معاہدے کر کے اور ان میں فریق بن کے کسی چیز میں شامل ہو، یہ کردار بہت جچتا ہے پاکستان کو جو کیا، اور بڑی محنت اس پہ لگی. میں واقعاً متاثر ہوا ہوں اپنے ان قائدین کے، سیاسی اور عسکری قائدین کے حوصلے سے کہ تھکے نہیں ہیں. تھکا دینے والی سفارتکاری تھی، لیکن یہ تھکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے. پھر انہوں نے رابطے کیے، پھر ان کو بٹھایا، پھر بات چیت کی، پھر بالآخر لے آئے ان کو، اور وہاں لے آئے جہاں پر ایران کی واضح فتح اور برتری ہے. ابھی جو اعلان ہوا ہے پڑھا ہے آپ نے، تو اس میں تو امریکہ کو کامیابی کیا ہوئی ہے، ہرمز کھل گیا ہے. بس تنہا کامیابی جو پہلے کھلا تھا، تنہا کامیابی ہے کہ ہرمز کھل گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس معاہدے کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. اور ہرمز کھولنا یہ اس کی شکست ہے، یہ اس کی ذلت ہے، اور اللہ نے عزت دی ایران کو بھی، پاکستان کو. جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایران کی انڈیا کے ساتھ دوستی زیادہ تھی پاکستان کی نسبت، تو کیا اب ایران پاکستان کے زیادہ کلوز ہوگا، یا وہی روایتی انڈیا ایران دوستی دوبارہ پھر آپ کو پھلتی پھولتی نظر آتی ہے؟ ایران پاکستان تعلقات میں اونچ نیچ بہت رہی ہے. کبھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور کبھی تھوڑی غلط فہمیاں. چونکہ پاکستان کی جو وابستگی امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کا جو نفوذ اثر رسوخ پاکستان میں ہے، اور سعودیہ کا، یہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے. جیسے معاہدہ ہوا تیل گیس کا، لیکن پاکستان نہیں لے سکا، تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں کہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے، پڑوسی بھی ہیں اور کافی تعلقات بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، امریکہ نہیں کرنے دیتا، سعودیہ نہیں کرنے دیتا. تو ایک تو یہ بڑی وجہ بنی تھی. اب ظاہر ہے کہ ایران پہ پابندیاں ہیں، پابندیوں والے ملک کو اپنا تیل بیچنا ہے. بھارت تیل خرید رہا ہے، پاکستان معاہدے کے باوجود نہیں خرید رہا. بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، لیکن وہ خرید رہا ہے تیل. چائنا خرید رہا ہے. ان کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ نہیں خرید رہا. تو اپنی ملکی ضرورت یا اس مجبوری کو حساب سے دیکھیں تو جو خرید رہا ہے پابندیوں کے دوران، تو اس کو وہ ترجیح دیں گے. تو ایک کاروباری دوستی تھی، وہ کوئی نظریاتی دوستی یا قومی دوستی نہیں تھی. قومی طور پر یا نظریاتی طور پر پاکستان کے ساتھ قریب ہے. ایک اور چیز جو پاکستان کے اندر ہے کہ پاکستان میں ایران مخالف، ایران دشمن طبقہ بہت مضبوط موجود ہے. ایران دشمن لابی، مذہبی بھی اور غیر مذہبی بھی موجود ہے. تو وہ پاکستان کے اندر عموماً مسائل کھڑے کرتے رہے. تو ایران کے اندر میں نے 27 سال ایران میں زندگی گزاری ہے، تعلیم، پڑھنا پڑھانا دونوں مرحلے گزارے. میں نے کوئی طبقہ ایسا نہیں دیکھا جو پاکستان سے دشمنی رکھتا ہو، کوئی پاکستان سے نفرت کرتا ہو. ہمیشہ انہوں نے تعریف کی ہے. جیسے موجودہ جو رہبر ہیں سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی، انہوں نے نوروز کے پیغام میں خصوصاً پاکستان کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے والد شہید رہبر پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی شدید محبت ہے. لیکن ادھر سے ایسے مسائل تھے، پھر بیچ میں دونوں
طرف چونکہ دونوں طرف کا جو بلوچستان ہے ڈسٹرب ہے، ایران کا بھی اور پاکستان کا بھی، دونوں طرف دہشت گردی ہوئی ہے۔ ایرانیوں کا شکوہ یہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، پاکستان کا شکوہ تھا ایران کی سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تو دونوں کو مل بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ جو تجارتی طور پر ایران نے بھارت کے ساتھ ایک ایڈونچر کیا ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک رکاوٹ بن گیا، اور پاکستان کے تعلقات امریکہ اور سعودیہ کے ساتھ وہ ایران کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ اور یہ رکاوٹ پہلے بھی تھی، سب سے میں ایک زمانہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، پاکستان میں سب سے پریشان کن زمانہ ضیاء الحق کا گزرا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جنگ تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں ہی ایران عراق جنگ بھی تھی، اور ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان اندرونی طور پر مارشل لا تھا، ڈسٹرب تھا، سیاسی جماعتوں پہ پابندی، آپ کے ذہن میں ہے کیا کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود ضیاء الحق کی تمام تر خرابیوں خامیوں کے باوجود اس نے کسی چیز کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا۔ ضیاء الحق سے شدید تقاضا امریکہ نے کیا کہ بلوچستان ہمیں دیا جائے ایران کے خلاف، انہوں نے نہ کر دی کہ نہیں دے سکتے۔ یہ مشاہد صاحب اس کے گواہ ہیں، مشاہد حسین اس وقت صحافی تھے اور بہت ساری چیزوں کے وہ عینی گواہ ہیں، بعد میں سیاست میں آ گئے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں گواہ ہوں اس بات کا، اور کہنے لگے کہ میں نے ضیاء الحق سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیوں نہیں امریکہ کو آپ نے پاکستان کی سرزمین دی، تو انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ میں ایران کے خلاف اپنی سرزمین امریکہ کو دے دوں۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہے، افغان جنگ ہم مل کے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا۔ دوسری بات جس وجہ سے رہبر شہید پاکستان کے زیادہ معتقد تھے اور ضیاء الحق کے وہ بہت زیادہ معتقد تھے، وہ یہ تھا کہ ایران عراق جنگ میں ایرانی بندرگاہیں ساری تباہ ہو گئی تھیں سسٹم بمباری کی وجہ سے، چونکہ ساری دنیا صدام کے ساتھ ملی ہوئی تھی، رشیا سوویت یونین بھی اس کے پشت پر تھی، فرانس بھی، یورپ بھی، امریکہ بھی، اور عرب تو تھے ہی تھے ان کے ساتھ، تو ایران تنہا تھا اس وقت بھی، اور اس وقت زیادہ نقصان ایران کا ہوا۔ اس وقت ضیاء الحق نے ایران کو بہت سپورٹ کی، ایران کی جتنی ضروریات تھیں وہ ساری پاکستان کے راستے سے، پاکستان کے بارڈر سے اور پاکستانی بندرگاہوں سے پوری ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ دو مسلمان ملکوں کی جنگ تھی، اور ضیاء الحق نے فوج عراق بھی بھیجی ہوئی تھی، سعودیہ بھی بھیجی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سعودیہ کو بھی رکھا، عراق کو بھی رکھا اور ایران کو بھی رکھا، کسی کو کسی پر قربان نہیں کیا۔ یعنی ان کے بہت خرابیاں ہیں ضیاء الحق کی جو ابھی تک بھگت رہا ہے، لیکن یہ ان کی ایک خارجی سیاست میں پختگی ظاہر ہوتی ہے، یا اس وقت ان کے خلاف میرے خیال میں جنرل یعقوب کون تھے، یعقوب خان تھے، ایسا کوئی صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے، تو ان کی بصیرت تھی یا ان کی اپنی بصیرت تھی، جس کی بھی تھی، تو انہوں نے بیلنس رکھا اس سخت اور ٹف دور کے اندر۔ بعد والوں سے یہ بیلنس نہیں رکھا گیا، یک طرفہ ہو گیا، ایران اور سعودیہ یا ایران اور امریکہ کو بیلنس نہیں رکھ پائے۔ اب ذرا ایران ایک دباؤ میں آیا ہوا ملک ہے، تو اس کو تو سہارا چاہیے جو مجھ سے تیل خریدے، گیس خریدے، تجارت کرے۔ یہ پڑوسی ہو کے نہ کوئی ہم سے لیتے ہیں نہ کوئی ہمیں دیتے ہیں، تو وہ رجحان اس وجہ سے بھارت کی طرف بنا، اور پھر ایران کو سمجھ بھی آ گئی، بھارت نے اس 12 روزہ جنگ میں جتنا نقصان بھارت نے کیا ہے اتنا اسرائیل نے نہیں کیا جتنا بھارت نے نقصان پہنچایا ہے، اور وہ بات ان کو پوری کھل کے سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہاں پر انہوں نے بھارت کو پورا سمجھ لیا ہے، بھارت کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اسرائیل ایران کا دشمن ہے، اور پاکستان کو ٹرمپ دوستی کے اور تعریفوں کے اس میں لا کر جال میں لانا چاہتا تھا جہاں بھارت ہے، لیکن پاکستان ادھر نہیں گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو موجودہ سیاسی عسکری قیادت نے بہت پختگی کا ثبوت دیا ہے، اور بیلنس بھی رکھا ہے کہ امریکہ کو بھی ناراض نہیں کیا، سعودیہ کو بھی ناراض نہیں کیا، ایران کو بھی ناراض نہیں کیا، بلکہ سفارتکاری ایسی کی ہے کہ جس میں ایران کی واضح برتری، جو MOU دستخط ہوا ہے، سائن ہوا ہے، اس میں یک طرفہ ہی ہے وہ تقریباً، اس میں جیسے آج کسی نے لکھا بھی تھا اخبار میں کہ یہ MOU جو 14 نکات کا اعلان ہوا ہے یہ ٹرمپ کا سرنڈر ہے، یہ وہ صرف اسی پہ خوش ہے کہ ہرمز کھل گیا ہے،
اور یہ خود اس کے لیے ایک شرمندگی ہے بہت بڑی. سر بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو توفیق دے. آپ کو جو ذریعہ خیر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم کی آگاہی اور شعور بڑھانے میں, آپ بڑے خوبصورت میٹھے انداز سے اپنا پروگرام کرتے ہیں, اور یہاں آنے کا بھی شکریہ, اور معذرت بھی کہ ہم نے گرمی کے موسم میں آپ کو تھوڑا نہیں تھکایا بھی ہے, چلایا بھی ہے, تو یہ بھی معذرت آپ سے. نہیں, مجھے تو اشتیاق تھا, دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا. جزاک ماشاء اللہ. اللہ, اللہ پاک اس کو اور ترقی دے. آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو عزت دے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.